انسان کی علمی سرگرمیوں میں تحقیق کی اہمیت سے انکار نہیں۔ کسی محقق کی سنجیدگی جہاں دیگر عوامل میں ظاہر ہوتی ہے، وہاں اس کی سنجیدگی کا اظہار اس کی زبان سے بھی ہوتا ہے۔ خصوصاً اردو ادب میں جب تحقیق کا عمل سامنے آتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری غلط فہمیاں محققین کے ذہن میں ہوتی ہیں، خصوصاً ہمارے وہ محققین کہ جو سندی تحقیق کے لیے اپنی کاوش سامنے لاتے ہیں۔ بہت سارے تحقیقی مقالے دیکھے جائیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ لکھنے والے کو اس امر کا اندازہ نہیں تھا کہ تحقیق کی زبان کیسی ہوتی ہے۔ ہم عموماً تحقیق کی زبان کو تنقید کی زبان سے ملا دیتے ہیں۔ ہمیں تحقیق کی زبان اور شعری زبان میں بعض اوقات فرق معلوم نہیں ہوتا۔ ہم تحقیقی عمل میں بعض اوقات افسانوی زبان استعمال کرتے ہیں۔ ہر شعبہ علم کا اپنا ایک دائرہ کار ہوتا ہے۔ جہاں اس کا اپنا دائرہ کار ہوتا ہے وہاں اس کی مخصوص زبان بھی ہوتی ہے۔ ایک فلم ریلیز ہوئی، اس کا نام ہے جوگرز پارک۔ اس جوگرز پارک کا مرکزی کردار ایک جج ہے جو کہ ریٹائر ہوتا ہے۔ اس کی ریٹائرمنٹ پہ اس کے اعزاز میں ایک تقریب ہوتی ہے اور اس میں وہ ایک بہت دلچسپ جملہ بولتا ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً اس کے لیے بہت سارے لفظ استعمال ہوتے ہیں، یعنی وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، وہ دنیا سے چلا گیا ہے، وہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا ہے، وہ ہم سے روٹھ گیا ہے، وہ اس جہان سے اس جہان میں چلا گیا ہے، وہ آن جہانی ہو گیا ہے۔ یعنی اس طرح کے جملے استعمال ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ قانون کی زبان میں صرف اتنا ہی کہا جائے گا کہ وہ مر گیا ہے، یعنی قانون کسی اور جملے کو نہیں مانتا۔ یعنی آپ اگر کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے تو اس کا کچھ بھی معنی ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے کو مذہبی عقیدہ ہو سکتا ہے۔ وہ آن جہانی ہو گیا ہے، اس کے پیچھے کو مذہبی روایت، کو تہذیبی روایت ہو سکتی ہے، لیکن قانون کی زبان میں صرف اتنا کہا جائے گا کہ وہ مر گیا ہے۔ یعنی کہنا یہ ہے کہ جیسے قانون کی زبان میں ایک جملے کا تعین کر دیا گیا ہے، ایک لفظ کا تعین کر دیا گیا ہے، تو ایسے تحقیق کی زبان میں بھی کچھ مخصوص پیرایہ اظہار کا ایک تعین کیا جاتا ہے کہ تحقیق جب آپ اپنی پیش کریں گے کتابی صورت میں مقالہ تسوید کرنے کے بعد، تو جہاں آپ کی سنجیدگی دیگر عوامل سے ظاہر ہو وہاں تحقیق کی زبان سے بھی یہ ظاہر ہو کہ آپ ایک اچھے محقق ہیں۔ آگے بات کرنے سے پہلے ایک اور واقعہ بھی آپ کو سناتا چلوں۔ میرے پاس ایک پی ایچ ڈی کا مقالہ جائزے کے لیے آیا، تو اس مقالے کا پہلا جملہ یہ تھا، یہاں میں تھوڑا سا نام اور شہر کو بدل رہا ہوں۔ پہلا جملہ یہ تھا کہ ڈاکٹر ریاض مجید فیصل آباد کی ادبی کہکشاں کا ایک درخشندہ ستارہ ہے۔ اب یہ مقالے کا پہلا جملہ ہے۔ میں نے اس کے جائزے میں بھی یہ بات لکھی اور بعد میں جب اس اسکالر سے میری گفتگو ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ تحقیق کی زبان ہے کہ ڈاکٹر ریاض مجید فیصل آباد کی ادبی کہکشاں کا ایک درخشندہ ستارہ ہے، اور فرض کر لیں کہ یہی تحقیق کی زبان ہے، تو کیا یہ مقالے کا پہلا جملہ ہونا چاہیے یا مقالے کا آخری جملہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ اس جملے میں ایک فیصلہ سازی ہے۔ تو فیصلہ اگر آپ نے پہلے ہی جملے میں دے دیا ہے تو پھر آگے آپ تحقیقی مقالے میں آپ نے کیا لکھا ہے؟ تو ایک تو تحقیق کی زبان میں یہ نہیں ہوتا کہ فیصلہ آپ پہلے دے دیں اور بعد میں آپ اپنے فیصلے کی ایک توضیح یا تشریح آپ کرتے رہیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ تحقیق کی زبان کیسی ہونی چاہیے۔ تحقیق کی زبان کا پہلا مرحلہ تو آپ کے عنوان سے طے ہونا چاہیے کہ آپ جب ایک عنوان دیتے ہیں کہ میں اس موضوع پہ مقالہ کرنا چاہتا ہوں، تو مقالے کا عنوان ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے کوئی تنقیدی کتاب ہوتی ہے یا کوئی شعری کتاب ہوتی ہے۔ مثلا جیسے ڈاکٹر وزیر آغا کی کتاب ہے اردو شاعری کا مزاج، ظاہر ہے کہ اس میں بہت کچھ تحقیق ہے، لیکن سندی مقالے کے لیے یہ عنوان ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سچل سرمست شاعر ہفت زباں، یہ بھی عنوان تحقیق کا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ اقبال کی شاعری میں کرداروں کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آپ عنوان یہ رکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کی نظمیں کرداروں کا ایک شاندار نگار خانہ، تو یہ بھی تحقیق کی زبان نہیں ہے۔
یعنی عنوان کے اندر آپ ایسی زبان استعمال کریں کہ جس سے تعین ہو جائے. یعنی جیسے میں نے ابھی آخری عنوان بتایا ہے کہ اقبال کی نظموں میں، اقبال کی نظمیں کرداروں کا ایک شاندار نگار خانہ. تحقیق کی زبان یہ ہوگی کہ آپ یہ صرف اتنا لکھیں گے کہ علامہ اقبال کی نظموں میں کردار نگاری. آگے آپ بے شک لکھیں تحقیقی و تنقیدی مطالعہ. تو یہ تحقیق کی زبان ہے. یعنی ایک تو آپ کی زبان کا جو تعین ہے وہ آپ کے عنوان سے ہو جانا چاہیے. ایک اور بات بھی تحقیق کی زبان کے سلسلے میں کرتا چلوں کہ عموماً جب کوئی اسکالر کسی موضوع پہ کام کرنا چاہتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس موضوع کے ساتھ اس کی پہلے سے ایک جذباتی وابستگی ہوتی ہے، خصوصاً شخصیات کے معاملے میں. تو ایک تو یہ ذہن سے بات نکال دیجئے کہ تحقیقی مقالہ کوئی توصیفی مقالہ ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کو کسی شاعر سے ایک دلچسپی ہے تو دلچسپی ہونا اور چیز ہے، لیکن اگر آپ کی عقیدت ہے اور آپ، جیسے کہ میں نے جملہ پہلے آپ کو سنایا کہ ڈاکٹر ریاض مجید فیصل آباد کی ادبی کہکشاں کا ایک درخشندہ ستارہ ہے، تو اس کے اندر آپ کی عقیدت جھلک رہی ہے. تو اگر آپ کو کسی شخصیت سے، کسی ادیب سے، کسی افسانہ نگار سے، کسی شاعر سے پہلے سے کوئی عقیدت ہے اور آپ اس کو تحقیق کا موضوع بنا رہے ہیں، تو پھر شاید کہ آپ اپنے مقالے کے ساتھ، اپنے موضوع کے ساتھ انصاف نہ کر سکیں. یہ بالکل ہی ایسا ہے کہ ایک سرجن جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو تربیت دے رہا ہے، تو سرجن نے پوچھا کہ آپ اگر کوئی مریض آتا ہے اور آپ اس کا آپریشن کرنے لگے ہیں تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو ایک شاگرد نے کہا کہ میں یہ سمجھوں گا کہ یہ اسٹریچر پہ پڑا ہوا شخص جو ہے یہ میرا والد ہے یا میرا بھائی ہے، تو میں پھر اسی طرح ہی اس کے ساتھ ٹریٹ کروں گا. تو سرجن نے کہا کہ یہ غلطی آپ نے کبھی نہیں کرنی. اگر آپ یہ غلطی کریں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کے اسٹریچر پہ لیٹا ہوا شخص آپ کا والد ہے یا آپ کا بھائی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل نرم پڑ جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ پر ایک جذباتی کیفیت طاری ہو جائے اور آپ اس جذباتی کیفیت میں آپریشن کے جو ٹیکنیکل عوامل ہیں ان سے آپ غافل ہو جائیں. آپ ایک جذباتی انداز میں جو ہے اس آپریشن کے عمل کو مکمل کریں، تو اس میں آپ کوئی بہت بڑی غلطی کر سکتے ہیں. تو جس طرح کے آپریشن کے عمل میں آپ جذباتی نہیں ہوں گے، تو اسی طرح تحقیقی عمل میں بھی آپ پر اگر کوئی جذبہ غالب آ گیا ہے، خصوصاً موضوع کے ساتھ عقیدت کا، تو پھر آپ ایک اچھے محقق نہیں ہیں. تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جو تحقیق کی زبان میں ہونی چاہیے اور کیا چیزیں ایسی ہیں کہ وہ تحقیق کی زبان میں نہیں ہونی چاہیے. ایک تو جیسے میں نے مثال دی کہ جسٹس صاحب نے کہا کہ فلاں شخص مر گیا ہے، یہ ہماری قانون کی زبان ہے. تو اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک خاص طرح کی قطعیت ہے، جس میں ایک ایسی اطلاع ہے کہ اس میں کوئی اور بات شامل نہیں کی گئی ہے، ایک واضح اطلاع ہے کہ فلاں شخص مر گیا ہے. تو تحقیق کی زبان میں بھی اسی طرح کی ایک قطعیت ہونی چاہیے. آپ ایک قطعی طور پر آپ ایک نتیجہ اخذ کر رہے ہیں یا آپ ایک تحقیقی عمل سے گزر رہے ہیں، آپ دلائل دے رہے ہیں، تو دلیل کی زبان کے ساتھ گفتگو کیجئے، قطعیت کے ساتھ گفتگو کیجئے. آپ کے اسلوب میں ایک علمیت ظاہر ہونی چاہیے. اچھا، اب جب یہ میں نے علمیت کا لفظ کہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی مخصوص طرح کے عالمانہ اسلوب کا جو ہمارے ذہنوں میں تصور ہوتا ہے آپ اس میں آ جائیں. عالمانہ اسلوب میں اور علمیت یعنی یہ ویسے تو ساتھ ساتھ ہے، لیکن چونکہ ہم بعض لفظوں اور اصطلاحات کے ساتھ ہمارے خاص طرح کے تصورات وابستہ ہیں، تو ہم عالمانہ اسلوب اس کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ کوئی بڑے بھاری بھرکم قسم کے آپ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، آپ تراکیب استعمال کر رہے ہیں. نہیں، عالمانہ اسلوب یا تحقیق کے اندر علمیت ہونا یہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے یہ ثابت کریں کہ آپ نے اس موضوع پر اچھا مطالعہ کیا ہوا ہے، آپ نے جتنے بھی بنیادی ماخذ ہو سکتے ہیں وہ دیکھے ہوئے ہیں، اس سے وابستہ جو ثانوی ماخذ ہیں ان کا بھی آپ نے مطالعہ کیا ہوا ہے. تو آپ جو اپنا تحقیقی مقالہ رقم کریں تو اس کے اندر آپ کی یہ علمیت جھلکنی چاہیے. آپ کا مقالہ پڑھنے والا یہ محسوس کرے کہ آپ نے اس موضوع کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے آپ نے اچھی طرح مطالعہ کیا. ویسے تو تحقیق کے لیے مطالعہ ضروری ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس کو مقالے کی تسوید کے عمل سے گزریں
مقالے کا مسودہ بنانے لگیں، جب ہم لکھنے لگیں تو تب بھی یہ علمیت ظاہر، یعنی وہاں آ کر ہو سکتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ مطالعہ کیا ہو، لیکن آپ لکھتے ہوئے شاید جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ جذباتی ہو جائیں، آپ عقیدت میں آ جائیں، یا ابھی کچھ اور نکات پہ میں گفتگو کرنے لگا ہوں کہ آپ ان میں پڑ جائیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ جو تحقیقی مقالہ ہے یہ تحقیقی مقالہ نہ ہو، یہ ایک کیا کہتے ہیں ایک جذباتی نوعیت کی دستاویز بن کے رہ جائے۔ تو اب کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے مقالے کو ایک جذباتی قسم کے دستاویز بنا سکتے ہیں؟ تو ان پر روشنی ڈالنے سے پہلے ایک نقطہ اور بیان کروں کہ تحقیق کی زبان میں بعض اوقات ٹھیک ہے آپ ایک محقق ہیں اور آپ کوئی تحریر یا کوئی رپورٹ لکھتے ہیں تو اس میں آپ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا یا میں سمجھتا ہوں، لیکن تحقیق کی زبان میں واحد متکلم کا جو استعمال ہے یہ قدر معیوب سمجھا جاتا ہے۔ آپ اس کی جگہ ہم کا صیغہ استعمال کیجئے، ہماری رائے میں، یا ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں، یا اس ساری گفتگو کے بعد نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے، یعنی آپ ایکٹیو وائس کے بجائے کہیں پیسو وائس میں چلے جائیے۔ تو علمیت کے یہ تقاضا ہوتا ہے کہ آپ بار بار میں کرنے کے بجائے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، میں نے یہ دیکھا۔ ایک تو ہم کا صیغہ استعمال کیجئے، یا جہاں ضرورت پڑے آپ راقم الحروف کا لفظ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی کہنا یہ ہے کہ تحقیقی تحریر میں ایک عالمانہ وقار ہونا چاہیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر جذباتیت نہیں ہونی چاہیے، قطعیت ہونی چاہیے۔ تو یہ اسی طرح ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی تحریر میں ایک وقار کو برقرار رکھیں اور اس میں واحد متکلم کے صیغے کے بجائے کوشش کریں کہ جمع متکلم کا صیغہ، یا جہاں مناسب ہو آپ راکم الحروف کا لفظ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اب کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جو تحقیقی تحریر میں ایک بڑا عیب ثابت ہوتی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ مبالغہ شاعری کی جان ہے، مبالغہ شعری زبان کی خوبصورتی ہے، مبالغہ شاعرانہ محاسن میں شمار ہوتا ہے، لیکن تحقیق کی زبان میں یہ ایک بہت بڑا عیب ہے کہ آپ یہ لکھیں کہ میر اردو کا ایک بہترین شاعر ہے، یا غالب دنیا کے فلسفیوں میں مجھے سب سے بہترین فلسفی نظر آتا ہے۔ تو جب آپ اس طرح کا جملہ لکھیں گے تو اس کے اندر ایک مبالغہ ہے۔ تو جب آپ مبالغے کی طرف آئیں گے تو پھر آپ تحقیقی زبان استعمال نہیں کر رہے، یا جیسے میں نے شروع میں وہ جملہ آپ کے سامنے رکھا بھی ہے، ظاہر ہے وہ جملہ بار بار ریپیٹ کرنا عجیب سا لگ رہا ہے، لیکن مثال بہت اچھی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ڈاکٹر ریاض مجید فیصل آباد کی ادبی کہکشاں کا ایک درخشندہ ستارہ ہے۔ یہ جملہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر ریاض مجید جدید اردو غزل کا ایک اہم نام شمار ہوتے ہیں، یا جدید اردو غزل کا جائزہ لیا جائے تو ڈاکٹر ریاض مجید کا شمار اہم شعراء میں ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایک عالمانہ وقار کی زبان ہے، اس کے اندر مبالغہ نہیں ہے۔ اچھا، جس طرح میں نے عرض کیا کہ مبالغہ شعری زبان کا ایک وصف ہے، شعری محاسن میں شمار ہوتا ہے، لیکن تحقیق میں یہ ایک عیب ہے۔ تو اسی طرح یہ جو میں شعری زبان استعمال کر رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ جتنے اور شاعرانہ وسائل ہیں تو وہ بھی شاعری کی زبان میں اچھے لگتے ہیں، افسانے میں شاید اچھے لگتے ہیں، لیکن آپ اگر تشبیہ استعارے کا سہارا لیں گے، آپ ثنائے بدائے استعمال کریں گے تو یہ بھی تحقیق کے وقار کے خلاف ہیں۔ دیکھیے، تحقیق کی زبان ہوتی کیا ہے؟ ہمیں اس کے لیے سب سے پہلے تحقیقی مزاج کو سمجھنا ہوگا۔ چونکہ ہمارا تحقیقی مزاج نہیں ہوتا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی تنقیدی کتاب لکھنا تحقیق ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی عقیدت میں کوئی جو مضمون لکھا جاتا ہے وہ تحقیق ہوتی ہے۔ ہم عموماً جب ادب کی دنیا میں آتے ہیں تو ہم نے شاعری پڑھی ہوتی ہے، ہم نے افسانہ پڑھا ہوتا ہے، تو ہم اس طرح کی زبان سے متاثر ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے شاعروں کی، افسانہ نگاروں کی زبان بہت خوبصورت ہوتی ہے، لیکن وہ ایک تخلیقی زبان ہوتی ہے۔ یہ تخلیقی نوعیت کی زبان کہ جس میں شاعرانہ وسائل ہیں یا فکشن کے وسائل ہیں، یہ ایکڈیمک لینگویج میں، تحقیق کی زبان میں مناسب نہیں ہوتے۔ آپ قطعیت کے ساتھ بات کیجئے، آپ علمیت کے ساتھ بات کیجئے، آپ تحریر کو جتنا سادہ بنا سکتے ہیں اس کے اندر خوبصورتی، تحقیق کی زبان کی خوبصورتی کے وسائل اور ہوتے ہیں۔ تحقیق کی زبان کی خوبصورتی کے وسائل وہ نہیں ہیں کہ آپ اس کے اندر شاعرانہ وسائل استعمال کرنا شروع کر دیں، یا جیسے کوئی افسانہ نگار افسانہ لکھ رہا ہے
تحقیق کی زبان کے لیے تحقیقی مزاج بنائیے۔ جیسے آپ نے سنجیدگی کے ساتھ مواد تلاش کیا ہے، جیسے آپ نے سنجیدگی کے ساتھ دلیلیں دی ہیں، ایسے ہی آپ اپنا جو نتیجہ آپ اخذ کرنے لگے ہیں تو اس کے اندر بھی اپنا ایک علمی وقار برقرار رکھیے۔ تحقیق کی زبان کو سمجھنے کے لیے اچھے محققین کا مطالعہ کیجیے۔ اگرچہ ہمارے بعض محققین نے بھی، ظاہر ہے چونکہ اردو دنیا میں ہم بہت زیادہ، ایک تو مشرقی مزاج ہمارا ایسا ہے، اس کے اندر بھی شعریت ہے، اور پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم بہت زیادہ شاعری کے بھی دل دادا ہیں، تو آپ اچھے محققین کو پڑھیے۔ آپ تحقیق پر لکھنے والے جو ایکڈیمک رائٹرز ہیں، جیسے مرزا عبدالودود بیگ ہیں، جیسے گیان چند جین ہیں، تو ان کی آپ کتابیں آپ پڑھیے کہ جنہوں نے تحقیق کے ایکڈیمکس پر بڑے جامع انداز میں لکھا ہے۔ تو اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تحقیق کی زبان کیا ہوتی ہے۔ کوئی بھی تحقیقی مقالہ لکھنے سے پہلے کم از کم تحقیق کے ڈومین کو سمجھیے، تحقیق کے مزاج کو سمجھیے، تحقیق کی زبان کو سمجھیے۔ جب آپ یہ سب کچھ ایک تفہیم کے دروازے سے آپ داخل ہو جائیں گے تو پھر آپ ایک اچھا مقالہ لکھ سکیں گے۔ پھر آپ اپنے جو دلائل ہیں ان کو علمی انداز میں اس کے علمی نتائج اخذ کرتے ہوئے آپ اپنی گفتگو کو سمیٹ سکیں گے۔